بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ ایک غریب دوست میں، دوسرا سادہ زندگی میں، تیسرا پرانے کپڑوں میں۔ آج کے دور میں کسی کو زیادہ سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگلوں میں سیدھے پیروں کو اکثر کاٹا جاتا ہے اور ٹیڑھے پیر اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ پرانی چیزوں کا غائب ہو جانا نئی نعمتوں کے آنے کی خوشخبری ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ نیکی کے بعد آزمائش کا آنا اللہ کی خاص نظر کرم کی علامت ہے۔ اپنے راز کسی پر ظاہر نہ ہونا اللہ کی حفاظت کی علامت ہے۔ انسان کا بلا وجہ رونا دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ بے خوابی اگر زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ کسی اہم دعا کی قبولیت ہونے کا وقت قریب ہے۔ دنیا سے اچانک بے وجہ دل بڑھ جانا اچھی موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ گناہوں کے بعد دل کا بے چین ہونا سچی توبہ کے طلب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ اذان کی آواز سن کر دل کانپنا ایمان کے تازہ ہونے کی علامت ہے۔ بے وجہ صدقہ دینے کا دل کرنا آنے والی مصیبت ٹالنے کی علامت ہے۔ ناظرین، خواب میں بارش دیکھنا اللہ کی رحمت کے برسنے کی علامت ہے۔ اچانک دل کا دھڑکنا کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ رات کو اچانک آنکھ کھل جانا تہجد کی نماز کی دعوت ہوتی ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ تین بندوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوں، نیند جلدی آئے گی۔ کہا جاتا ہے گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، 100 سال تک تندرستی اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس بگول کا چھلکا پانی میں گول کر پی لیا کرو۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کے اس تکلیف کی وجہ آپ کی خوراک ہے، اس لیے ایسی خوراک کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ دودھ کی ملائی میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہتا ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا پخانہ آئے تو جان لیوا بیماری لگ جاتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ پر چھالے پڑنے لگے تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے
دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ ناظرین، پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کر لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ ایک بار سورۃ مدثر کی تلاوت کر لیا کرو، یادداشت مضبوط رہے گی۔ املی آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ عورتیں حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ مسوڑوں کا درد ہو تو ابلے ہوئے انڈے کی زردی کو مسوڑوں پر لگاؤ، مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ ناظرین، جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کرو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورۃ رحمان کی ریکارڈنگ ضرور چلایا کریں۔ آپ بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس کریں گے۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی۔ سنترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کوہنیوں اور گھٹنوں پر رگڑے، اس طرح رگڑنے سے کوہنیوں اور گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہوگا۔ ناظرین، ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدے مند ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ناریل کا دودھ میں شامل کر کے کھا لینے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ جلدی نیند لانی ہے تو سونے سے قبل
سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ گھٹنوں کا درد ہو تو کالے چنوں کو گرم کر کے دودھ کے ساتھ کھاؤ، درد ختم ہو جاتا ہے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ نہار منہ 3 دن تک کری پتہ چبا کر کھائیں، اس سے شوگر، کمزوری، خارش، الرجی اور پیٹ کی چربی میں حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں، یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔